بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اشرف جبار قریشی آج 22 اپریل کو یہ میڈیا بریفنگ کے لیے ہم بیٹھے ہیں، ہمارے تمام ساتھی میرے ساتھ ڈاکٹر ضمیر بیٹھے ہیں اور ان کے ساتھ نعیم طاہر بیٹھے ہیں، ادھر فیصل بلوچ ہیں اور ادھر ڈاکٹر سلمان ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں۔ ہم پانچوں لوگ KRM کو کراچی بحالی موومنٹ جو ہم نے بنائی تھی، ہم اس کے فاؤنڈر ممبرز میں سے ہیں اور ہم نے ایک پروگرام ابھی لاسٹ اس میں کیا لاسٹ ویک میں، اس کے حوالے سے جو کچھ چیزیں ایسی ہوئیں کہ وہ انتہائی کامیاب پروگرام ہوا۔ اس کے بعد کچھ لوگوں نے اس کو مس یوز کرنا شروع کیا اور ہمارے درمیان جو ہے کچھ چیزیں ایسی کرنے کی کوشش کی جس کے نتیجے میں ایسا لگا کہ یہ پروگرام کے اندر جو ہے کوئی آپس میں کوئی بدمزگی پیدا ہو چکی ہے، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اور انشاءاللہ جس طرح سے پروگرام ہوا KRM کا انتہائی کامیاب پروگرام تھا، جس کے نتیجے میں پورے شہر کے اندر ایک اویئرنیس پیدا ہوئی کہ کراچی کے حوالے سے لوگ بات کرنے لگے اور لوگوں میں بات چیت جو ہے یہ شروع ہو گئی اس بات کے لیے کہ واقعی کراچی کے اندر جو ہے مسائل، کیونکہ ہم تو پچھلے 2 سالوں پچھلے لاسٹ جون سے یہ ہم نے KRM بنائی تھی اور 2025 میں، اور ہم نے اسی وقت سے یہ کوشش کیا کر کے کراچی کے مسائل کو ایکسپوز کرنا شروع کیا اور آہستہ آہستہ کر کے ہم نے بہت زیادہ لوگوں کو جمع بھی کیا اور پورے اویئرنیس کراچی میں پیدا کی کہ کراچی کے مسائل پہ بات ہو چکے۔ ہم نے ڈمپر مافیا سے لے کے ہر ایک کے خلاف ہر ایک چیزوں کے جو ایکسیڈنٹ ہو رہے تھے، ڈکیتیاں ہو رہی تھیں، چیزیں ہو رہے تھے، ان کو ہم نے ایشوز کو اٹھایا، ہائی کورٹ تک گئے، کورٹوں میں گئے اور مختلف جگہوں پہ پلیٹ فارمز پہ اٹھایا، پریس کانفرنسز کی، جس کے نتیجے میں آج شہر کے اندر مستقل اس مسائل کے کراچی کے حوالے سے بات چیت شروع ہو گئی۔ اور اس بات کو کامیاب بنانے کے لیے جب ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ایک اوپن پلیٹ فارم کا فکر کراچی نشست رکھیں جس کے اندر تمام لوگوں کو موقع دیں کہ وہ آ کے اپنی بات کریں اور اس کا کوئی کراچی کا حل نکالیں، اور اس کے اندر بھی یہی بات جو ہے یہ ہوئی تھی کہ کراچی کچھ صوبے بنانے کی بات ہو رہی تھی، کچھ فیڈرل کی بات ہو رہی تھی اور کچھ جو ہے وفاق کے تحت جو ہے جو بات ہو رہی تھی اس کا نچوڑ جو ہے اس پروگرام کے اندر نکلا، جس کے نتیجے میں ہم نے جب آئینی جدوجہد کے اندر جب ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت جو ہے بار بار اس سسٹم کو نافذ کر کے یہاں پہ اور اس کو پیچھے دھکیل دیتی ہے، تو ہم نے اس کے اندر یہ بات رکھی کہ اگر یہ آئینی طور پہ حل نہیں ہوتا تو کراچی تباہال شہر ہے، اس پورا تباہال ہو چکا ہے۔ جس طرح زلزلے کے اندر، جس طرح بارشوں میں تباہیوں کے اندر، جس طرح قدرتی آفات کے اندر جو ہے آپ فوج کو بلاتے ہیں، تو اس وقت کراچی کے اندر بھی آپ کو فوج کو حوالے کر دینا چاہیے اگر آئینی طور پہ آگے اس مسئلے کو حل نہیں کرتے، کیونکہ KRM کا موقف یہ ہے کہ KRM چاہتی ہے کہ اس کو فیڈرل اور اس کا دوسرا نیکسٹ دارالخلافہ بنایا جائے، اکنامیکل دارالخلافہ بنایا جائے یہاں پر، اس کو ہم KRM چاہتی ہے۔ اچھا، یہ پروگرام جو ہم نے رکھا وہاں پہ تو بڑے الحمدللہ بڑی اچھے، اس کے اندر بہت سارے کنٹروورشل باتیں ہوئی، وہاں پہ مختلف لوگوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کیا، لیکن KRM کا اپنا موقف جو تھا اس کا نچوڑ یہی نکلا کہ کیونکہ سسٹم نے یہاں پہ سب چیزوں کو ناکارہ کر دیا ہے، 18ویں ترمیم کے بعد جو ہے اس چیز جو ڈیولیوشن آف پاور کا نظام تھا وہ نیچے کی طرف نہیں آیا، تو اس کی وجہ سے ایک ہی حل ہمارے سامنے آتا ہے کہ ہم جو ہے یا تو اب پورے سسٹم کو چینج کریں اور یہاں پہ جو ہے فوج کے حوالے کریں تاکہ 3 مہینے کے لیے کوئی تو راستہ نکلے نا، اس چیز کا کوئی حل کی طرف جائیں۔ اس کے نتیجے میں جب یہ پروگرام کامیاب ہوا تو کچھ لوگوں نے، جیسے ہم نے جسٹس ایسوسیشن کے سردار اقبال صاحب نے ہمارے ساتھ جو ہے ایفیلیشن کی تھی، جوائنٹ پروگرام ہم نے کیا تھا ان کے ساتھ، اس کے نتیجے میں کچھ لوگوں نے خود ہی اپنی ویڈیوز بنا کے ڈالنی شروع کر دی، کچھ لوگوں نے جو ہے ہمارے جو نعیم طاہر ہیں ان کے ساتھ متعلق بات کی، اس طرح کی کچھ باتیں شروع ہو گئیں، جس کے نتیجے میں کیونکہ میں 10 دن یہاں نہیں تھا اس پروگرام کے بعد، تو اس وجہ سے پورا ایک بہت بڑی فضا بنا دی گئی، ایسا لگا جیسے KRM کے اندر کوئی اختلافات پیدا ہو گئے ہیں یا کوئی اور ایسا مسئلہ ہوا ہے۔ KRM اپنی جگہ پہ موجود ہے، ہم 5 لوگ یہاں موجود ہیں، سردار اقبال صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم سب ایک جگہ پلیٹ فارم پہ کچھ غلط فہمیاں جو لوگوں نے کریٹ کی تھی ان کو ہم دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ کر لیں گے ہم، جو ان لوگ سردار اقبال کے حوالے سے یا کچھ اور مختلف لوگوں کے حوالے سے ہوئی ہے۔ ایک ہمارے جو ساتھی تھے جو ہمارے ساتھ پہلے جو ہے جو ہمارے KRM کا حصہ ہوتے تھے وہ چھوڑ کے گئے، ان کے پلیٹ فارم سے ان کے ساتھ جو لوگ آئے تھے انہوں نے وہاں پہ امتیاز فاران کے ساتھ بھی بدتمیزی کرنے کی کوشش کی، ہم نے وہاں پہ جو ہے چیزوں کو دبایا، چیزوں کو معاملات کو سیٹل کیا، کیونکہ ہمارا مقصد واضح ہے، ہم سب کو ایک ہی بات کہتے ہیں کہ کراچی کے لیے کام کرنا ہے، پاکستان کے لیے کام کرنا ہے، اور کراچی منی پاکستان ہے، جب یہ صحیح ہوگا تو پورا پاکستان صحیح ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تو میں یہاں پہ اپنی بات ختم کروں گا اور میں کہوں گا کہ جو ہمارے لوگ ہیں وہ اپنا موقف بیان کریں تاکہ اس حوالے سے جو بھی بدمزگی ہوئی تھی اس کے حوالے سے کوئی جو آپ عوام تک جو ہے یہ بات پہنچے کہ ہمارا مقصد کیا ہے۔ ہم ایک اچھی سوچ رکھنے والے، مثبت سوچ رکھنے والے، اور آئندہ بھی ایسے پروگرام کریں گے، ہم کراچی کے تمام لوگوں کو جمع کر کے بھی پروگرام کریں گے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کراچی کی جو ہے مسائل کی آواز بنے، کراچی کے نوجوانوں کی آواز بنے، کراچی کے اسٹوڈنٹ کی آواز بنے، کراچی کی عورتوں کی، بوڑھوں کی، مردوں کی، نوجوانوں کی،
اور بچوں کی جو ہے آواز بنے اور یہاں پہ جو ہے ان کو وہ والا ماحول پرووائڈ کریں جو ایک سویلائز معاشرے میں ہوتا ہے. کراچی کے مسائل کے لیے جو ہم نے جدوجہد کی پچھلے 2 سالوں کے 1 سال کے اندر KRM کے حوالے سے کہہ رہا ہوں, اس کے پلیٹ فارم سے جو ہم نے جدوجہد کی, ورنہ تو میری ہسٹری تو پوری 30 سال کی ہے. اور لیکن جو آپ کو یاد ہوگا کہ کراچی کے اندر چیز اسٹور کے سامنے ایک بچہ جو ہے اس میں گٹر میں ڈوبا, اس کے پیچھے اس کی ماں جو ہے اس کو بچانے بھاگی اور بے بسی کا عالم تھا. یہاں کی کوئی بلدیہ کے کوئی بھی نہ کسی ٹاؤن ناظم نے نہ بلدیہ نے کوئی اس کے اوپر جو ہے پوری مشینری لائی یا کچھ لائے. انہوں نے جو کچھ بھی کیا اس کے بعد ہم نے جو ہے میئر کراچی کے بلدیہ ہیڈ آفس کے باہر پریس کانفرنس کی. ہم نے ان سے کہا کہ آپ اگر معافی مانگیں اور اس کا ازالہ کریں ان کے ساتھ, تو میئر صاحب ان کے دادا کے پاس چلے گئے, ان سے معافی بھی مانگی جا کے اور ان کے ازالہ بھی کرنے کی کوشش کی. لیکن اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اناؤنسمنٹ کی کہ کراچی کے اندر جتنے گٹر کے ڈھکنے ہیں ہر یوسی کو 1 لاکھ روپے مہینہ دیا کریں گے. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا, اس دن کی اپنی تقریر میں بھی کہا کہ یہ مستقل ہر چیز کو استعمال کرتے ہیں. جو چیز بھی آپ کو ان کی نشاندہی کرو, یہ اپنے مقصد میں اس کو استعمال کر لیتے ہیں. ان سے پیسے بنانے کا مشینری شروع ہو جاتی ہے. 1 لاکھ روپے کے حساب سے 350 یوسیاں ہیں, 3-3.5 کروڑ روپے مہینے کا یہ پورا جو لگا ہے, یہ جھٹکا جو لگا ہے پورے کراچی والوں کو لگا. اور اس کے نتیجے میں جو ہے لوگ گٹر میں ڈوبنا بند نہیں ہوئے, کیونکہ گٹر کے ڈھکنے لگے ہی نہیں, صرف پیسے نکلنا شروع ہو گئے. اس کے بعد جو ہے 60 سال کے بوڑھا ایک آدمی جو ہے وہ پاور ہاؤس چورنگی کے پاور ہاؤس کے اوپر یہ جو شفیق موڑ کے اندر وہ ڈوب کے بیچارے مر گئے. کیونکہ اسی طرح گٹر کے اندر بچے مرے, آج بھی مر رہے ہیں. لیکن یہ جب ہم نشاندہی کرتے ہیں تو یہ فوراً کوئی نہ کوئی جو ہے کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ کر دیتے ہیں جس کے نتیجے میں ان کو پیسے بنانے کا موقع مل جائے. تو ہم اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ اب آپ کی جو آئندہ کا جو ہمارا اسٹیپ ہوگا KRM کا, وہ آپ کو ان چیزوں سے روکنے کی کوشش ہوگی کہ آپ کراچی کے عوام کے سروں کے اوپر مونگ نہ ڈلیں, سینوں پہ مونگ نہ ڈلیں, اور ان کو جو ہے اس کو روکیں گے ہم. آپ کو آپ بتائیں گے کہ آپ جہاں پیسے بنا رہے ہیں اور کیسے پیسے بنا رہے ہیں, آپ کو ایکسپوز کریں گے. آپ کراچی کے تمام عوام سے, خاص طور پہ نوجوانوں سے, اسٹوڈنٹ سے, بچوں سے, بوڑھوں سے, سب کا شکر گزار ہوں کہ وہ ہماری بات سنتے ہیں, ہماری بات کو آگے پہنچاتے ہیں. اور یہ اگر میری بات سنیں تو اس کو بھی اگر آپ آگے پہنچائیں گے, کیونکہ یہی آپ کا ایک جہاد ہے جو ہمارے لیے ہمارا ساتھ دے سکتا ہے کہ اگر آپ اس کو سوشل میڈیا پہ وائرل کریں اس ایشوز کو. تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ ہمیشہ کرتے ہیں, اس دفعہ بھی کیجیے گا. آپ سے سوال ہے کہ کراچی نیشٹ پروگرام میں جو ہنگامہ آرائی کی کوشش کی گئی ہے, اس کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو جیسے کہ ہمارے چیئرمین اشرف صاحب نے کہا کہ الحمدللہ یہ جو ہمارا پروگرام تھا فکر کراچی نشست, تو الحمدللہ یہ کامیاب ہو گیا. کراچی کے عوام نے بہت, یعنی جو کراچی کے نمائندہ لوگ ہیں انہوں نے اس میں شرکت کر کے اور اپنی رائے اور تجاویز ہمیں دیں. اس پر ہمیں بہت خوشی بھی ہے اور ہم ان کے شکر گزار بھی ہیں. اب جس طرح سے پاکستان میں ہوتا چلا آیا ہے کہ جن عناصر کو اس طرح کے پروگراموں سے یا ان مقاصد سے یا ان نظریات سے اختلاف ہوتا ہے, تو پاکستان میں یہ پہلے ہوتا رہا ہے کہ جلسہ گاؤں میں پانی چھوڑ دیا گیا یا اپنے گنڈے بھیج کے وہاں پہ ہنگامہ آرائی کرنے کی کوشش کی گئی یا سانپ چھوڑ دیے گئے جلسہ گاؤں میں. ایسا ہوتا رہا ہے, یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی. تو اسی طرح KRM کے اس ماشاءاللہ جو کامیاب ہوتے ہوئے پروگرام میں کچھ لوگوں نے بدنظمی اور بدتمیزی کرنے کی کوشش کی. ایک صاحب نے زور سے بول کر کہا کہ ان کی آواز جو ہے مائک کے بغیر بھی بہت زور سے آتی ہے. ان کا خیال یہ تھا کہ KRM کے اس پروگرام میں جہاں معززین اور اس شہر کے دانشور تقریر کر رہے ہیں وہاں شاید انہیں بھی تقریر کا موقع دیا جائے. لیکن ظاہر ہے بہت چنیدہ لوگوں کو بلایا گیا تھا تقریر کے لیے, اس لیے انہیں موقع نہیں ملا, تو انہوں نے اس طرح سے پروگرام میں. پھر اس کے بعد ہمارے ایک معزز مہمان جناب امتیاز فاران صاحب, جو کراچی پریس کلب کے, آپ جتنے بھی صحافی ہیں میرے خیال میں کراچی میں شاید ہی کوئی ایسا صحافی ہو جو امتیاز فاران کو نہیں جانتا ہو, جو ایک پروفیشنل صحافی ہے, جو کہ کراچی پریس کلب کے 1 سے زیادہ مرتبہ صدر رہے ہیں, اس سے پہلے جوائنٹ سیکریٹری اور دیگر عہدوں پہ بھی ہو, اور یعنی ان کا اپنا ایک موقف ہے. ضرور نہیں کہ ہم ان کے موقف سے اتفاق کریں, لیکن یہ کہ یہ ان کا حق ہے کہ جب اگر وہ کسی تقریب میں ہمارے بلانے پہ تشریف لائیں تو انہیں خطاب کا موقع دیا جائے. اس دوران ان کی تقریر پر جو ہے وہ ایک انہی قسم کے لوگوں نے, جو انہی ناصر نے جو بھیجے گئے تھے یا اس پروگرام کو خراب کرنا چاہتے تھے, انہوں نے ان کی تقریر کے دوران شور شرابہ کرنے کی کوشش کی, اور بعد میں انہوں نے سوشل میڈیا پہ لکھا کہ ہم امتیاز فاران کو جوتا مارتے. تو یہ تو ظاہر واضح ہو گیا. لیکن الحمدللہ اس پروگرام کی, چونکہ میں اسٹیج سیکریٹری تھا, تو میں نے اس بات کو پہلے محسوس کر لیا تھا کہ یہ امتیاز فاران کے ساتھ کوئی ہنگامہ آرائی کریں گے یا ان کی توہین کرنے کی کوشش کریں گے. تو میں درمیان میں آیا اور میں نے
ان کے اس پلان کو اصل میں نے ناکام بنا دیا، جس کے بعد انہوں نے جب یہ دیکھا کہ میری وجہ سے ان کا پلان جو بھی تھا وہ ناکام ہو گیا، تو انہوں نے میری کردار کشی کی مہم شروع کر دی۔ اسی طرح ایک صاحب نے جو ہے وہ بہت ہی لجاجت کے ساتھ مجھ سے کہا کہ وہ کراچی کا درد رکھتے ہیں اور 4 مصرے پڑھنا چاہتے ہیں۔ بعد میں تو انہوں نے کلیم کیا کہ وہ بہت بڑے صحافی ہیں، حالانکہ امتیاز فرحان کیا اور جتنے بھی کراچی کے صحافی ہیں، میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ ان صحافی کو جانتے ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں ہمارے تو کہیں پر وہ جانتے نہیں ہیں ان کو وہ۔ خیر بہرحال تو امتیاز انہوں نے 4 مصرے پڑھنے کی مجھ سے اجازت مانگی۔ تقریر میں ہماری تقریب میں تھوڑا سا وقفہ تھا مجھے مشورہ کرنے کے لیے جو ہمارے چیئرمین ہیں اور دیگر ساتھیوں سے کہ اب ہم اس پروگرام کو کتنی جلدی اختصار سے سمیٹنا ہے۔ اس کے لیے میں ان کے پاس 4 مصرے انہیں پڑھنے کے لیے اجازت دے کر میں مشورہ کرنے گیا۔ اس دوران انہوں نے پوری نظم پتہ نہیں کیا کیا پڑھنا شروع کر دیا، حالانکہ میں نے ان سے 4 مصرے لکھوا لیے تھے کہ آپ کیا پڑھیں گے۔ تو جب میں نے 4 مصرے 6 مصرے 8 مصرے نہ جانے کتنے پڑھے میں نے غور نہیں کر سکا، لیکن یہ اندازہ ہوا کہ 4 مصروں سے زیادہ وہ پڑھ چکے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ اب ختم کیجئے، کہنے لگے نہیں میں تو پوری نظم پڑھوں گا، میں تو بہت محنت سے میں نے یہ مائک حاصل کیا ہے۔ تو میں نے کہا یہ مائک دینے کا حق KRM کو ہے، تو اس پر وہ ناراض ہو گئے اور میں نے ان سے مائک لے لیا۔ اس کا انہوں نے بہت برا بنایا، شاید انہوں نے کیا کیا کیا، لیکن اصل میں یہ پروگرام KRM کا پروگرام تھا اور KRM ہی اس کو چلا رہی تھی، اور KRM کے اپنے مقاصد ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ کراچی شہر کو ایک مرتبہ پھر دمکتا چمکتا اور وہ شہر بنائیں جو دنیا میں تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شامل تھا۔ تو ہمارا مقصد وہ تھا، اس کے لیے ہم نے لوگوں کو جمع کیا تھا۔ اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ جس کا جو چیز چاہے اس پروگرام میں کریں۔ الحمدللہ ہمارا پروگرام بہت کامیاب رہا اور کراچی کے لوگوں تک یہ آواز پہنچی کہ کچھ لوگ ہیں جو اخلاص کے ساتھ کراچی کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر احسن ضمیری صاحب، آپ سے سوال ہے، کراچی بہار تحریک اور چاہتی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اپنی قیادت جناب اشرف جبار قریشی صاحب اور کراچی ریسٹوریشن موومنٹ کے تمام معزز ارکان جو یہاں موجود ہیں ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ فکر کراچی کے حوالے سے جو نشست ہوئی وہ انتہائی کامیاب نشست تھی، اور حاضری کے اعتبار سے بھی اور فکر کراچی کے اعتبار سے بھی اور نظریہ کراچی کے اعتبار سے بھی۔ تو میں ایک دفعہ پھر اپنے تمام ساتھیوں کو اور اپنی قیادت کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بات آپ نے جس طریقے سے سوال فرمایا کہ کراچی ریسٹوریشن موومنٹ چاہتی کیا ہے، کراچی ریسٹوریشن موومنٹ پاکستان کی اور کراچی کی واحد وہ جماعت ہے یا وہ گروپ ہے یا وہ لوگ ہیں جو کراچی کے مسائل کا حقیقی حل پیش کر رہے ہیں۔ کراچی وہ شہر ہے جو کہ جیسا کہ اشرف جبار صاحب نے کہا کہ نہ صرف یہ منی پاکستان ہے بلکہ سندھ کا 90% بجٹ اور پاکستان کا 75% ریونیو جو ہے وہ کراچی سے جنریٹ ہوتا ہے۔ اس کے جواب میں کراچی مسائلستان کا شہر بنا ہوا ہے، اور کراچی میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، پانی سے لے کر کے، گٹر سے لے کر کے، روڈ سے لے کر کے، گیس سے لے کر کے، بجلی سے لے کر کے، تعلیم سے لے کر کے، صحت سے لے کر کے، کہ جو کراچی کا شہر ہی جو ہے وہ بلبلا نہ رہا ہو۔ نہ ٹرانسپورٹ ہے، نہ بجلی ہے، نہ گیس ہے، نہ سڑک ہے، نہ پانی ہے، تو لوگ جو ہے یہاں پر پریشان ہیں، ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، وارداتیں ہو رہی ہیں، گڈھوں میں لوگ گر کے، ابھی نازوباد کے اندر 2 روز قبل جو ہے وہ ایک گڈھے کے اندر جو ہے 2 بچیاں جو ہے وہ کہیں جا رہی تھی، وہ کھڈے کے اندر گری اور پیچھے سے اس کو کچل دیا۔ تو یہ کراچی مسائلستان کا شہر ہے۔ کراچی ریسٹوریشن موومنٹ نے اس کا ایک ایپلیکیبل آئینی سلوشن پیش کیا ہے، اور وہ سلوشن یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ اس کو وفاق کے حوالے کر دو، ہم یہ کہتے ہیں کہ 1958 میں تم ایک سازش کے تحت بیوروکریسی، عسکری اور نوکرشاہی، یہاں پر بیوروکریسی، سرمایہ دارانی اور جاگیردارانہ بیوروکریسی یہاں سے ایک سازش کے تحت یہاں سے وفاق کو لے گئی تھی، دارالحکومت کو لے گئی تھی۔ وہ دارالحکومت جو میرے قائد اعظم نے، وہ دارالحکومت جو قائد ملت شہید ملت لیاقت علی خان نے بنایا تھا، اس دارالحکومت کو ایک سازش کے تحت یہاں سے لے جایا گیا، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ واپس سے دوبارہ اس وفاق کو، اس دارالحکومت کو کراچی لے آیا جائے۔ اس میں ایک سوال کیا جا سکتا ہے کہ اب ظاہر اسلام آباد ایک اسٹیبلش وفاق بن چکا ہے، دارالحکومت بن چکا ہے، تو ہمارے پاس
دنیا کے 14 ممالک کی وہ فہرست موجود ہے جس میں 1 سے زیادہ وفاق موجود ہیں. اس کے تحت ہم اختیارات کی عدم مرکزیت چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں اختیارات جو ہیں وہ اسلام آباد سے صوبہ سندھ اور صوبہ سندھ سے ٹاؤن کونسل اور ٹاؤن کونسل یونین کونسل کی تک آئیں, جو کہ 140A کے تحت ایک مکمل بلدیاتی خود مختار لوکل سیلف گورنمنٹ کے ذریعے یا ہوں. جس طریقے سے صوبائی خود مختاری اور اس کے بعد پھر ڈسٹرکٹ جو کمیشن اور نیشنل فائنانس کمیشن ہے وہ یونین کونسل کی سطح پر اختیارات آئیں. یہ پروگرام لے کر کے کراچی کے لیے KRM اٹھی ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ ہماری جہد مسلسل ہے اس قیادت کے ساتھ, ان ساتھیوں کے ساتھ, اور ہم کسی بھی اس قسم کے پروپیگنڈے کا شکار نہیں ہوں گے. اور ہم کراچی کے 98 اور 99% غریب مستحق اور غریب عوام جو کہ ان مسائل کے شکار ہے ان کی جد و جہد اور ان کے حقوق کے لیے انشاءاللہ تعالی جد و جہد کرتے رہیں گے. فیصل علی صاحب آپ سے سوال ہے کہ کی اپنی مصداقیت کے بارے میں KRM کے پاس عملی پروگرام کیا ہے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز میرے چیئرمین صاحب اشرف جبار قریشی صاحب اور دیگر اراکین KRM, ہم سب یہاں آج موجود ہیں اور سب کے سب اس وقت یہ جو فکر کراچی نشست ہوئی اس پر ہم سب مبارکباد ایک دوسرے کو دے رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ مبارکباد صرف ہم تک ہی محدود نہیں رہنی چاہیے, یہ کراچی کی عوام کو بھی اس کی مبارکباد ہو کہ ان کے لیے کراچی کے مسائل کے لیے کوئی ایک گروپ کہہ لیں, کوئی ایک تنظیم کہہ لیں جو ان کے لیے اٹھی ہے اور اس شہر کراچی سے جو مسائلستان کا شکار ہے, جس کا اشارہ ڈاکٹر ضمیر صاحب, اشرف بھائی اور نعیم طاہر بھائی بھی ابھی کر چکے ہیں, تو اس کا خاتمہ چاہتی ہے. وہ چاہتی ہے کہ لوگ خوشحال ہوں, پاکستان ترقی کرے, کیونکہ کراچی کی ترقی ہی پاکستان کی ترقی ہے. دیکھیں, آپ نے عدم مرکزیت کے متعلق جو میرے سے بات پوچھی, چاہے آپ اسے وفاق کی دارالحکومت کا درجہ دے دیں, چاہے آپ اسے صوبہ بنا دیں, ہر صورت میں اختیارات کو وفاق سے صوبوں کے پاس اور صوبوں سے پھر جو ہے ڈویژن اور ڈسٹرکٹ کی سطح تک منتقل ہونا ضروری ہے. جس میں اس وقت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بات 18ویں ترمیم میں کی گئی تھی کہ جو ہے یہ عدم مرکزیت ختم ہوگی اور ڈیولیوشن آف پاور جو ہے وہ ہوگا اور نیچے تک جو ہے لوگوں تک پاور پہنچے گی. لیکن بدقسمتی سے 18ویں ترمیم ہی اس کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ بن گئی. صوبوں نے اختیارات کو اپنے پاس رکھ لیا, PFC نہیں ہوا, PFC نہیں ہوا تو DFC کیسے ہوتا, تو صرف NFC کے اوپر یہ چلاتے ہیں لیکن خود PFC دینے کو تیار نہیں ہے. الحمدللہ KRM کے پاس اس کی مکمل حکمت عملی موجود ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کا فوری طور پہ خاتمہ کیا جائے اور بلدیاتی نظام کو آئین کا حصہ بنایا جائے. آرٹیکل 140A جس کے اندر صرف اتنا کہا گیا ہے کہ صوبے جو ہیں وہ اختیارات منتقل کریں, کون کون سے, سیاسی, اختیاری اور مالی اختیارات, یہ نیچے کی سطح پر انتظامی, یہ اختیارات جو ہے نیچے منتقل کریں. تو اب ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ آرٹیکل 140A کے آگے آرٹیکل 140A 1, 2, 3, 4 تمام کلازز کو لے کر آئیں اور باقاعدہ طور پہ اس کو آئین کا حصہ بنائیں اور پورے ملک میں ایک یکساں جو ہے آپ بلدیاتی نظام لے کر آئیں, جس سے یہ عدم مرکزیت جو ہے ختم ہوگی اور ڈیولیوشن آف پاور نیچے تک جائے گا. چاہے آپ اس کو وفاق کی طرف لے کر جائیں یا صوبہ بنائیں, جو بھی کریں گے, لیکن آپ کو لازمی طور پہ اس کو ایک بہترین نظام دینا ہوگا اور یہ غیر قانونی سسٹم یہاں جو موجود ہے اس سسٹم کا خاتمہ ہوگا. نعیم بھائی نے بتایا کہ وہاں پر جو کچھ پروگرام کے اندر کیا گیا وہ صرف اسی لیے کیا گیا کہ کراچی خوشحال نہ ہو سکے. یہ وہ عناصر تھے جو کراچی کو خوشحال نہیں دیکھ سکتے تھے, جنہوں نے وہاں پر ایک استادی اور شاگردی والا بیہیویئر اپنا کے رکھا, جو پروگرام کو کیپچر کرنا چاہ رہے تھے, جو پروگرام کو بدمزہ کر کر کے وہاں سے صافیوں کو بھگانا چاہتے تھے تاکہ پروگرام جو ہے وہ لوگوں تک نہ پہنچ سکے اور یہ KRM سامنے نہ آ سکے. لیکن آج وہ عناصر سن لیں, KRM کے یہ چاروں افراد اپنے چیئرمین اشرف جبار قریشی کو پر مکمل اعتماد کرتے ہوئے ایک ہیں, ایک رہیں گے, اس وقت تک ایک اور ایک رہیں گے جب تک یہ کراچی جو ہے وہ روشنیوں کا شہر نہیں بن جاتا, یہ واپس عروج بلاد نہیں بن جاتا. بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر سید شرما صاحب, اتنا بہترین پروگرام ہوا ہے, اس کے بارے میں مہمانوں کے رد عمل کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ جی بہت شکریہ. جس طرح میرے ساتھیوں نے بھی بتایا کہ الحمدللہ KRM کا یہ پہلا پروگرام ہے جو ہم نے اس طرح عوامی طور پہ کیا ہے, اور اس میں آپ کو بتاؤں اس کی اہمیت فکر کراچی نشست کے حوالے سے
کراچی والوں کی فکر مندی کے حوالے سے، تمام افراد کے حوالے سے اتنی زیادہ ہے کہ صرف 2 سے 3 دن کا ہمارے پاس وقت تھا، اور اس میں ہم نے جو ہے وہ صدارت کے لیے درخواست کی جسٹس وجی الدین احمد صاحب سے، جو انہوں نے اپنی تمام مشکلات مصروفیات کے باوجود انہوں نے صرف اس موضوع کی اہمیت کی وجہ سے اس کو قبول بھی کیا، اور پھر وہ شروع سے آخر تک تقریباً 4 گھنٹے یہ پروگرام چلا، جس میں صدر کو تو آخر میں بات کرنے کا موقع ملا، تقریباً تمام پارٹیوں سے، تمام سیاسی سماجی تنظیموں کے نمائندے وہاں پہ موجود تھے، انہوں نے بھی عوام سے خطاب کیا، اپنی تجاویز رکھیں، تمام آپ میں سیاسی پارٹی آپ سوائے پیپلز پارٹی کے سب موجود تھے، متحدہ قومی موومنٹ، جماعت اسلامی، پاکستان مرکزی مسلم لیگ کاف، مسلم لیگ فنکشنل، آپ نام لیتے جائیں، تنظیم الاعوان، تنظیم الاخوان، وہاں پہ سب لوگ موجود تھے، اور انہوں نے اس پروگرام کو سراہا۔ ہمارے جو صدر محفل تھے انہوں نے بھی بعد میں بھی مجھے کہا کہ یہ پروگرام اتنا کامیاب رہا، نظامت کی بھی تعریف کی، تمام اس کی جو بھی انتظام تھا اس کی تعریف کی، اور اسی طرح ایک ایک جو مہمان ہمارے آئے ہوئے تھے، اور ہر طبقہ فکر سے، ہر شعبہ فکر سے، کراچی کے آپ کہہ لیجیے اساتذہ، ڈاکٹر، مزدور، ہر طرح کا وہاں پہ نمائندہ موجود تھا۔ اس نے جو ہے وہ خواتین، اسی طرح جو اپنی تمام بیماریوں کے باوجود لوگ ہر طرح، اور آپ کے سامنے یونیورسٹی روڈ کی حالت بھی ہے کراچی کی اس وقت، ان تمام مشکلات کو عبور کر کے وہاں آئے۔ بعد میں بھی ان سب نے کہا کہ جناب کراچی کے حوالے سے بہترین نشست جو ہے وہ KRM نے کی ہے، اور اس کو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ہم آگے بھی بڑھائیں گے، اور مستقبل میں مزید شخصیات کو ان کے نام بھی ہم نے جمع کرنے شروع کر دیے ہیں، تو یہ پلیٹ فارم آگے بڑھے گا، اور فکر کراچی نشست کے مختلف سیشن ہوں گے، اور کراچی کا انشاءاللہ حل نکلے گا۔